بھی نہیں، مفہوم میں جو ہے تربیت بھی شامل ہے، خاص طور پر اسلامی یا مذہبی دھارمک کوئی بھی ادارہ سنستھا ہو، وہاں صرف تعلیم نہیں ہوتی ہے، یا صرف تعلیم کے لیے اس ادارے کا وجود نہیں آتا ہے تعلیم، بلکہ اس سے پہلے تربیت ہے، ان کے اخلاق کو درست کرنا، سنوارنا، ان کی زبان کو درست کرنا، ان کی فکر کو درست کرنا، اور ظاہر ہے کہ بھانت بھانت کے خاندانوں سے اور طرح طرح کے لوگ دیہات شہر سے، جاہل خاندان سے، تعلیم یافتہ خاندان سے، ایسے خاندانوں سے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے یہاں وہ داخل کر رہے ہیں، یا نیک نیتی سے داخل کر رہے ہیں کہ دین آ جائے اس بچی کے ذریعے سے، برکت سے، یہ بھی نیت ہوتی ہے۔ سب کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف جو ہے یہاں ان کو اطمینان ہے تو داخل کر دیا ہے، ایسا نہیں، بہت سارے لوگ اچھی نیت سے بھی لاتے ہیں کہ یہ بچی ہماری جو ہے ٹھیک ہو جائے گی، دین آ جائے گا ان کے اندر، اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے تو اس کا اثر خاندان پر پڑے گا، تو اس نیت سے بھی لاتے ہیں۔ تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت عظیم نعمت ہے، وہ جو ذمہ داری ہے جو ہم نے اپنے اوپر جو ہے یہ گویا ذمہ داری قبول کی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا قرآن کے اندر، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، یہ تمام کائنات کی تمام چیزوں نے امانت کو لینے سے انکار کر دیا، لیکن یہ ظالم جاہل انسان بغیر سوچے سمجھے نتائج سے بے پرواہ، اس نے کہا اللہ ہم کو دے دو یہ ذمہ داری۔ تو یہ ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ مدرسہ جب قائم کیا، جب آپ نے یہاں جو ہے پڑھانے کے لیے جو ہے آئے، جو ہے جوائن کیا، تو آپ کی ذمہ داری قبول کی جائے۔ تو اب اس ذمہ داری کو نبھانا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، یعنی دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر کام پر اس کو ہم متوجہ ہیں، اور جتنی صلاحیت ہے وہ صلاحیت ہم لگائیں۔ صلاحیت ہے لیکن ہم استعمال نہیں